السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک امپورٹنٹ جنرل پورشن اسلامیات کے حوالے سے۔ جتنے بھی ایگزامز ہیں اسپیشلی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور ان کا جو 20% ایک جنرل پورشن ہوتا ہے اور اس میں ایک اسلامیات کا پورشن بھی انکلیوڈ ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو اسی پہ ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جتنے امپورٹنٹ اسلامک ایونٹس ہیں کس کس ہجری میں ہوئے، تو آج اس کی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہجری سے جو بھی کوسچن آئے گا آپ کا ایگزام سے ریلیٹڈ، اور اکثر پوچھتے رہتے ہیں کوسچنس ہجری سے ریلیٹڈ آتے رہتے ہیں، تو آج انشاءاللہ آپ کے سارے کوسچن سالو ہو جائیں گے ہجری سے ریلیٹڈ، اور کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور آج ہم بات کریں جو امپورٹنٹ جنگیں ہوئی ہیں، بیٹلز ہوئی ہیں اسلام کی، بیٹلز آف اسلام، اس کی بھی بات کریں گے، اور ایک شارٹ ٹرک بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس جنگ کو کس ہجری سے منسوب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یاد رکھنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فرسٹ ہجری کو کون کون سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹس ہوئے تھے اسلامی تاریخ میں۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کر لیتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائیگریشن کی تھی مکہ سے مدینہ جو ہجرت ہوئی تھی وہ فرسٹ ہجری کو ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مدینہ کا چارٹر دیا گیا وہ بھی فرسٹ ہجری کو تھا، اور سب سے امپورٹنٹ جو فرسٹ اذان کا کہا گیا یا حکم نامہ جاری ہوا وہ بھی فرسٹ ہجری کو ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرسٹ ٹائم خطبہ جمعہ دیا وہ بھی فرسٹ ہجری کو دیا، اور مسجد نبوی کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی فرسٹ ہجری کو۔ اور اس کے علاوہ جس کو پہلا غزوہ کہا جاتا ہے، ودان یا ابوا کہا جاتا ہے، وہ بھی فرسٹ ہجری کو کنڈکٹ ہوا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ نماز ادا کی فرسٹ ہجری کو ادا کی۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو فرسٹ ہجری کو اسلامی تاریخ میں منعقد ہوئے اور ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ہجری کی۔ تو سیکنڈ ہجری کو قبلہ ٹرانسفر کا حکم آیا۔ پہلے قبلہ جو تھا ہمارا بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد کعبہ قبلہ جو ہے ہمارا فکس ہوا۔ اس کے بعد جنگ بدر منعقد ہوئی سیکنڈ ہجری کو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 624 عیسوی میں جنگ بدر ہوئی، 2 ہجری اور 624 عیسوی۔ اس کے ساتھ ساتھ مخاوات کا جو عمل تھا بھائی چارے کا وہ بھی 2 ہجری کو ہوا، اور جہاد کا جو حکم نامہ جاری ہوا 2 ہجری کو ہوا۔ حضرت علی کی جو شادی ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بھی 2 ہجری کو ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہولی پروفٹ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی عید نماز ادا کی، ویری امپورٹنٹ، وہ 2 ہجری کو ادا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا گیا 2 ہجری کو، اور روزے کو فرض قرار دیا گیا 2 ہجری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدقہ دیا گیا عید الفطر کا جس کا حکم نامہ جاری ہوا وہ بھی 2 ہجری کو ہوا۔ تو یہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو 2 ہجری کو ہوئے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھرڈ ہجری۔ تھرڈ ہجری میں لاز اباؤٹ آرفن، ٹھیک ہے، یتیموں کے بارے میں جو قوانین تھے وہ جاری ہوئے، اور وراثت کے بارے میں قوانین جاری ہوئی، حدود قیود جاری ہوئیں۔ اور جو بیٹل آف احد، جنگ احد 3 ہجری کو ہوئی، جنگ بدر 2 ہجری کو ہوئی، اور جو پہلا غزوہ تھا ابوا وہ فرسٹ ہجری کو ہوا۔ تو یہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فورتھ ہجری میں کون کون سے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے ایکسپیل کیا گیا، 4 ہجری تھا۔ شراب کی پابندی لگائی گئی، وہ بھی 4 ہجری۔ اور حجاب کا حکم نامہ جاری ہوا پردے کا، وہ بھی 4 ہجری کو۔ اور تیمم کا جو حکم جاری ہوا وہ بھی 4 ہجری کو۔ اور بیٹل آف رجی، ٹھیک ہے، یہ بھی 4 ہجری کو، یہ جنگ جو تھی بیٹل آف رجی، یہ بھی 4 ہجری کو جو ہے اس کا حکم نامہ جاری ہوا۔ 5 ہجری میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوئے۔ زنا کے بارے میں حکم 5 ہجری کو ہوا۔ وضو کو فرض قرار دیا گیا 5 ہجری کو۔ غزوہ خندق جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ بھی 5 ہجری کو منعقد ہوئی۔ 6 ہجری میں کون کون سے ہوئے۔ بیعت رضوان لی گئی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری کو ہوئی۔ خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا 6 ہجری کو۔ اور اس کے علاوہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا عمرہ ادا کیا امپورٹنٹ، وہ 6 ہجری کو ادا کیا، ویری امپورٹنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں 7 ہجری پہ۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ عمرہ جو ہے وہ 7 ہجری کو ادا کیا، اور پہلی اسلامک جو مہر تھی وہ جو جاری کی گئی وہ بھی 7 ہجری کو جاری کی گئی، اور اس کے علاوہ خیبر فتح ہوا 7 ہجری کو، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اس کے ساتھ ساتھ چوری کے بعد ہاتھ کاٹنے کا جو حکم نامہ جاری ہوا وہ بھی 8 ہجری کو ہوا، غزوہ حنین 8 ہجری کو ہوئی، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمرہ جو ہے وہ 8 ہجری میں کیا، اور جنگ موتا بہت امپورٹنٹ، اور یہ بھی 8 ہجری کو ہوئی، تو جنگ حنین اور جنگ جو موتا ہے وہ 8 ہجری کو ہوئی ہے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ طائف کا محاصرہ کیا گیا، اور پانی کی قلت ہوئی مدینہ میں 9 ہجری کو، اور حج کو ضروری قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا 9 ہجری کو، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمرہ اور پہلا جو حج ادا کیا وہ 9 ہجری کو ادا کیا، اور 10 ہجری کو حجۃ الوداع پیش کیا گیا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایونٹس تھے، واقعات تھے جو ڈیفرنٹ ہجری میں کنڈکٹ ہوئے۔ اب اسٹوڈنٹ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یہ کوسچن ایگزام میں آتا ہے کہ کون سا غزوہ یا کون سی جنگ جو ہے کس ہجری میں ہوئی، اور اکثر یہ آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتی، آپ کے مائنڈ میں نہیں رہتی۔ تو آج میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا کہ جو آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے امپورٹنٹ رہے گا، دس از دی ٹرک۔ اور کیسے ہے، یہ 1 سے لے کر 9 تک میں نے نمبرنگ دے دی ہے، 1 2 3 4 5 9 تک، اور یہ ترتیب آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اور اس کی جو نمبرنگ آپ نے دینی ہے، لیٹر یاد رکھنے ہیں 1 اور 9 تک، وہ آپ نے رکھنے ہیں وہ بڑے احکامات۔ صاف ظاہر ہے یہ جنگیں جو ہوئی ہیں ایک بڑے احکامات تھے، تو وہ بڑے BOR، بڑے BOR، اس طرح لیٹر آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ بڑے احکامات، AHKHMAT، احکامات، وہ بڑے احکامات، یہاں دیکھیں وہ بڑے احکامات۔ اب انہی لیٹر پہ ہم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ لیٹر کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ W ریپرزینٹ کرتا ہے ودان، جو کہ پہلا غزوہ ہوا، B ریپرزینٹ کرتا ہے بدر کو، دوسری ہجری میں ہوا، O احد ہے تیسری ہجری، R جو ہے رجی چوتھی ہجری، اور 5واں جو ہے احزاب، A سے احزاب 5ویں ہجری کو، اور چھٹا جو ہے حدیبیہ، اور 7واں K سے خیبر، اور 8واں جو ہے، یہ 2 لیٹر ہیں 8ویں کے اندر، کیونکہ اس میں غزوہ حنین بھی ہوئی اور غزوہ موتا بھی ہوئی، تو H اور M، اور T سے تبوک۔ تو اس طرح آپ جو ہے 9 آپ کہہ لیں کہ ایسی ایونٹس ہیں، اس میں غزوے اور جنگیں آتی ہیں جو ایگزام کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ ہیں، کسی بھی ایگزام سے، تو آپ اس ٹرک سے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے احکامات، کبھی بھول جاتا ہے آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو یہ ٹرک آپ یوز کر کے آپ ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ ویڈیو ہیں جنرل نالج کے حوالے سے اور اسلامیات سے ریلیٹڈ، وہ آپ کو انشاءاللہ اسی چینل پہ ملتی رہیں گی، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔